السلام علیکم۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے، ایز اے نیورولوجسٹ ہمارے یہاں ملٹیپل ہیلتھ کمپلینس کے ساتھ پیشنٹ کا فلو بڑھا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میرا اپنا ہیڈ ایک پہ تھا، سر درد کا فلو بھی پیشنٹ کا بڑا ہوا تھا، لیکن ریسنٹلی میں نے نوٹ کیا ہے پرسنلی کہ ایپیلیپسی کے پیشنٹ بھی ہماری او پی ڈی میں بڑھے ہیں۔ ایپیلیپسی جو جھٹکوں کی بیماری ہے، رمضان میں ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے جھٹکے بڑھ سکتے ہیں۔ ان میں جھٹکے بڑھنے کی وجوہات میں ایک ہے الٹرڈ سلیپ پیٹرن، وہی نیند کی کمی اور نیند کا پراپر نہ ہونا بھی جھٹکے بڑھتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے ہائپوگلائسیمیا، یعنی بلڈ میں گلوکوز کا مقدار کم ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن، اس کی وجہ سے بھی جھٹکے پڑ سکتے ہیں۔ اور تیسرا اہم فیکٹر ہے جو پیشنٹ دوائی لے رہے تھے، جن پہ ان کے فٹس اور جھٹکے کنٹرول تھے، ان کی دوائی کا جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھ گیا۔ عموماً ہمارا روزہ 13 گھنٹے کا ہے۔ ہم جھٹکوں کے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ دوائی صبح اور شام کے ڈوز میں، ایوننگ یعنی مارننگ ایوننگ کے ڈوز میں 12 گھنٹے کا وقت ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں خصوصی جو انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ ایپیلیپسی کے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایپیلیپسی کا جو پیشنٹ ریفریکٹری ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے، جو ملٹیپل ڈرگ پہ بھی ریزسٹنٹ ہے اس کی ایپیلیپسی، اور اس کو وہ 2 سے 3 4 دوائی لے رہا ہے پھر بھی اس کے جھٹکے کنٹرول نہیں ہے، تو ان کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یو کین اسکپ فاسٹنگ، یعنی آپ روزہ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک دینی عالم سے ملنا اور وہ دینی فریضے انجام دینا جو ضروریات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن ایک الگ جو پیشنٹس ہیں جھٹکوں کے، جن میں جھٹکے کنٹرولڈ ہیں ایک دوائی کے ساتھ یا 2 دوائی کے ساتھ آلموسٹ ماشاءاللہ، لیکن ان کے بھی جھٹکے فاسٹنگ اور رمضان میں بڑھ گئے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہی سحری اپنا اختتام ہو، اسی دوران مارننگ ڈوز لے، اور جیسے ہی فاسٹنگ یعنی اپنا افطاری کے ٹائم ہی فرسٹ اپنا جو ہے نا جلد از جلد وہ شام والا ڈوز پیشنٹ لے، تاکہ وہ جو صبح اور شام کا ڈوز ہو اس کا دورانیہ نہ بڑھے۔ دوسرا دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ پیشنٹ کو سلیپ پراپر کرنی چاہیے۔ میں بارہا کہتا آ رہا ہوں کہ ہیڈ ایکس یعنی سر درد اور جھٹکوں کے پیشنٹ کی جو سلیپ ہے وہ سائیکل ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سحری کے لیے اٹھنا ہے، لیکن کوشش کریں آپ سلیپ پیٹرن کو ایسا بنائیں کہ 6 سے 8 گھنٹے آپ کی سلیپ رہے، اور سلیپ یعنی نیند آپ کی پوری ہو۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے ہائپوگلائسیمیا یا ڈی ہائیڈریشن، تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ پراپر سحری کر لیں، سحری میں دیسی کھانے کھائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سحری بھی اسکپ کریں پھر بھی روزہ رکھیں، اٹ ول انڈیوس اے سیویئر ہائپوگلائسیمیا اٹیک، یعنی آپ کو شوگر کی کمی خون میں حد سے زیادہ ہوگی، اور پھر جھٹکے پڑنے کے خدشے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہر جھٹکے کے پیشنٹ کو ایک پراپر دیسی یعنی روٹی وغیرہ سے سحری کرنی چاہیے، زیادہ میٹھے پھر بھی اوائڈ کرنے چاہیے، پراپر پانی جتنی باڈی کی نیڈ ہے اتنا پینا چاہیے، اور افطاری بھی پراپرلی اور اچھی افطاری کرنی چاہیے تاکہ ہائپوگلائسیمیا اور ڈی ہائیڈریشن سے بچا جائے، اور اپنی دوائی ٹائم سے لیں۔ جھٹکوں کے پیشنٹس کو دوائی اسکپ نہیں کرنی جو دوائی لے رہے ہیں۔ تھینک یو۔